عمران ریاض خان صاحب کچھ دن پہلے شاید کسی بس میں سفر کر رہے تھے تو ساتھ جو اور لوگ موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کوئی کلپ چلایا جس میں وہ کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے پی ٹی آئی کے ریگارڈنگ، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد یا ٹی پی پی سے بھی زیادہ خطرناک ڈکلیئر کرنا تھا۔ وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی، یہ کوئی طریقہ نہیں، میں دہشت گرد دیکھیں نا، دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے، یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے؟ اس میں اور بھی کافی ساری باتیں تھی، لیکن عمران ریاض خان صاحب نے پہلے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنانا مناسب سمجھا، اور جیسے ہی انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تقریباً 22-23 منٹ کی، تو انجینئر صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ جو آج سے 7-8 ماہ پہلے غالباً اپلوڈ کی گئی تھی، اس پر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ اب انجینئر صاحب کا اس میں کیا بیانیہ تھا، اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس اتنا سا کہوں گا کہ انجینئر صاحب کے جو مین پوائنٹس تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تو انجینئر صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پی ٹی آئی بعد میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی تو انہیں یہ بات بالکل نامناسب لگی اور انہوں نے پی ٹی آئی سے انحراف کیا۔ ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ اسی پوڈ کاسٹ میں تھی کہ وہ خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلا ہے۔ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں۔ ان کا ایک اور بہت مشہور بیان ہے کہ یہ جو ہمارے تمام بڑے جنرلز ہیں یہ کعبے کی چھت پر چڑھیں اور وہاں علل اعلان یہ حلف اٹھائیں کہ ہم پاکستان کی آنے والی تاریخ میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو پھر شاید ہمارا ملک بہتری کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ لیکن دوسری ہی طرف ان کا یہ بیان ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے ادارہ، ایک ادارے کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاک آرمی کے خلاف کام کر رہی، جو کہ ملک کو ایک بہت بڑا نظریاتی نقصان ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا۔ میں جب یہ پوڈ کاسٹ کو تقریباً 2 سے 3 دفعہ سنا، اس کا جو خاص سیگمنٹ تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی، تو میں بہت کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میرے سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا واپڈا، یہ واٹر سپلائی والے اور یہ میپکو شیپکو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا آتا ہے؟ یہ سیاستدان آ جاتے ہیں۔ آپ خود کو تو کہہ رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں میں، لیکن دوسری طرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آرمی کے اگینسٹ جا کے ملک کو ایک بہت بڑا نظریاتی نقصان پہنچایا ہے۔ تو ان کی ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہ سمجھاؤں کہ ان کی جو کریڈیبلٹی تھی، ان کا جو اسکوپ تھا، نیش تھی، وہ یہ تھی کہ وہ فرقہ پرستی میں، یعنی جن کو وہ بابے کہتے ہیں، ان کے خلاف وہ جب بولتے تھے تو شاید ان کے پاس وہ اسکوپ آف نالج تھا کہ وہ ہمارے ان ان پڑھ مولویوں کو تھوڑا سا جا کے اٹیک کر سکیں۔ لیکن اب اتنے عرصے سے صرف اسی فیلڈ میں کام کر کر کے اب جو زیادہ انٹلیکچوئل لوگ تھے وہ ان کو چھوڑتے جا رہے تھے، کیونکہ دین صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر مولوی جو آپ کو گالیاں نکال رہا ہے اس کے رپلائی میں کلپ ریکارڈ کروا کے ہر دوسرے تیسرے دن یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے رہیں۔ جن کو یہ اپنا استاد مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یا مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے تو اقامت دین کا ٹھیکہ لیا تھا، تو کیا یہ ٹھیکہ لینا ان کے ذمہ نہیں تھا جن کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا؟ تو کیا انہوں نے اپنی ساری کی ساری پاور، ساری کی ساری انرجی، پوٹینشیل، سارا یہ تیرا بابا دی شاہی کو نہیں اسی پر لگانا تھا؟ تیرا بابا شاہ کوئی نہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، انجینئر صاحب کو زیادہ سیریس لینا یا ان کی کریڈیبلٹی پر بات کرنا مینلی اس ویڈیو کا مقصد نہیں تھا۔ اب ذرا آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ عمران ریاض خان جو پچھلے 2-3 سالوں میں ایک جرنلزم کا ایک ہیرو بن کے سامنے آئے ہیں، اگر 6-7 سال پیچھے جائیں، ان کا اگر تھوڑا سا ماضی دیکھیں، تو یہ وہی جرنلسٹ ہے جو بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں بولنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ اسٹیٹ کی تمام تر بربریت، اسٹیٹ کو چھوڑیں، اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بربریت ہے اس سب کو وہ سپورٹ کرتا تھا۔ یہ چند سال پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب ٹی ایل پی نے یہ دھرنوں والا سلسلہ شروع کیا، تو ظاہر ہے جب بھی آپ دھرنوں کے لیے، احتجاج کے لیے جاتے ہیں تو دوسری پارٹیز یا ایجنسیز کے بندے آپ کے دھرنوں میں آتے ہیں جو توڑ پھوڑ کو تھوڑا سا سٹارٹ کرواتے ہیں، جس طرح آپ نے 9 مئی میں بھی دیکھا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو ایسے جب ٹی ایل پی نے دھرنا وغیرہ دیا یا احتجاجی سلسلہ شروع کیا تو تب ان کے خلاف بھی گورنمنٹ نے ایک کریک ڈاؤن کیا۔ تو اس کریک ڈاؤن کا سلسلہ کیا تھا؟ ان کے جتنے تر ممبرز تھے، وہ کونسلرز سے لے کے اوپر ایم این ایز تک، ان کی 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ سیکیورٹی ایجنسیز اور تمام تر ادارے جو اس کریک ڈاؤن میں شامل تھے، انہوں نے وہ سارا کام کیا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تب انہی عمران ریاض خان کا یہ موقف تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے گھسیٹ کر باہر لانا چاہیے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ان کو ماریں، ڈنڈے ماریں، گرفتار کریں، کچھ بھی کریں، تحریک لبیک پہ پابندی لگا دیں، سارے پکڑ کے ٹانگ دیں، جو مرضی کریں۔
تو جو فارمولا آپ نے لانچ کیا ہوتا ہے یا جس فارمولے کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی باری آتی ہے تو وہی فارمولا آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ 2017 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جانے کو تھی، جب نواز شریف پر پیناما لیکس کا کیس سٹارٹ ہوا، تو کس کو نہیں پتا کہ نواز شریف کو نکالنے کی وجہ پیناما لیک نہیں تھی۔ اگر نواز شریف کو نکالنے کی وجہ پیناما لیک یا کرپشن تھی، میں نہیں کہتا کہ اس نے کرپشن نہیں کی، لیکن اگر یہ وجہ تھی تو وہ سارے کا سارا پیسہ، وہ کرپشن کا پیسہ جو تھا، جو باہر گیا ہوا ہے، وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح پاکستان کی تاریخ ہے، جو بے نظیر کے ساتھ ہوا، جو نواز شریف کے ساتھ پہلے بھی 2-3 دفعہ ہو چکا تھا، وہی اب دوبارہ ہونا تھا۔ انہوں نے جانا تھا اور ایک نئے بندے نے آنا تھا جس کا نام عمران خان تھا۔ تو کیا تب خان صاحب کو یہ کیا کہتے ہیں، اس بات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں کوئی بھی انسان عوام کے ووٹ کے ساتھ آتا ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ؟ ایسا اختیار، ایسی کرسی جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ مل رہی ہے، ہم اس کو ٹھکراتے ہیں۔ خیر، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیت میں کوئی خلا تھا، ظاہر انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک دفعہ ملتے ہیں۔ خیر، اس کا لوجک یہ کیا دیتے ہیں جی، او جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نو رل کے چلان دا سوچیا سی، ایک پیج پر لے کے آ جائیں گے گھنٹہ۔ کیا تب ان تمام باتوں کا نہیں پتا تھا کہ 71 میں ملک کس نے توڑا؟ تب نہیں پتا تھا کہ فاطمہ جناح کو کس نے مارا؟ تب یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ قائد اعظم کی ایمبولینس کیوں خراب ہوئی؟ تب یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ آج تک کوئی بھی حکومت 5 سال کیوں نہیں پورے کر سکی؟ ظاہر ہے یہ ساری باتیں نے تب بھی کلیئر تھی، یہ روٹی کو چوچی کہنے والے نہیں ہیں۔ تب انہیں نہیں پتا تھا کہ جو پی ٹی آئی، یہ جو پارٹی ہے، اس میں جو سارے کے سارے ممبرز ہیں جو دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے، یہ وہی قبضہ مافیا ہے، یہ وہی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں۔ تو تب ان کی سپورٹ لے کے، ان کو اپنی جماعت میں شامل کر کے ایسی حکومت کیوں بنائے گی جو بعد میں اسی طرح ڈیزولو ہوگی؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل میچورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں تھا؟ یہ سارا کچھ تھا، لیکن چونکہ میں نے کہا میری ویڈیو کا مین مقصد یہ نہیں تھا، تو ویڈیو کا مین مقصد کیا تھا؟ دراصل اس سب میں جو چیز پستی ہے، اس سب کا جو ذمہ دار ہے اور جس پر سب سے زیادہ فیکٹ جاتا ہے، وہ ہے عوام۔ عوام کا اس میں قصور کیا ہے؟ ہماری عوام بہت ہی ان انٹلیکچوئل عوام ہے، جو ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے مار کھا جاتی ہے۔ انہیں کوئی بھی پارٹی مذہب کے نام پر باہر نکالتی ہے، یہ آ کے مر جاتی ہے۔ انہیں روٹی کے نام پر کوئی بلائے، یہ آ کے اپنا سر دے دیتی ہے۔ انہیں کوئی اس نام پر بلائے کہ کسی شخص کو جیل سے چھڑوانا ہے، تو یہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک نظریے، ایک آئیڈیالوجی، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کی پروٹیکشن سے زیادہ ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی کی پروٹیکشن پر لگتی ہے۔ ان کی تمام تر انرجی، تمام تر قوتیں ساری کی ساری ایک شخصیت پرستی کے اندر مگن ہے۔ ہمیں سب سے بڑا نقصان آج جس چیز نے پہنچایا ہے وہ ہے شخصیت پرستی نے۔ ایک تحریک کی جو سب سے زیادہ انرجی، سب سے زیادہ پوٹینشیل، اس کی تمام تر صلاحیتیں جس چیز کو بچانے میں، جس چیز کو پھیلانے میں، جس چیز کو نافذ کرنے پر لگتی ہیں، وہ اس تحریک کی آئیڈیالوجی، نظریہ ہوتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد، اس تحریک کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ اس تحریک کے بانی کو بچانا ہے۔ سارے کا سارا پوٹینشیل، سارے کے ساری توجہ، فوکس، ایبلٹیز اس کے بانی کو سرو کرنے میں نہیں ہوتی، اس تحریک کے نظریے کو سرو کرنے میں ہوتی ہے۔ ایسی پارٹی جس میں اگر ایک شخص کو سائیڈ پہ کر دیا جائے تو پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں بچتا جو اس پارٹی کو لیڈ کر سکے، کیا وہ پارٹی انقلاب لانے کے لیے موضوع ہے؟ اب یہ ساری کی ساری شخصیت پرستی، یہ آئیڈینٹی کرائسس، ان ساری چیزوں کا شکار یہ عوام کس طرح ہو جاتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس کے اوپر اربوں ڈالر کی سالانہ ہر گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے، صرف عوام کا جو دماغ ہے ان کا رخ اپنی طرف پھیرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سارے۔ جس طرح میں اب اس پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو لازمی کوئی نہ کوئی لوگ تو اس کو دیکھیں گے۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی مچھلیاں جو سوشل میڈیا پر بیٹھی ہیں، وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں اس ساری شخصیت پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پہلے یہ شخصیت پرستی صرف مذہب تک تھی، جس کو ہم نے فرقہ پرستی کا نام دیا، لیکن اب یہ داخل ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کی سیاست میں۔ اگر کوئی شخص پی ایم ایل این سے بلونگ کرتا ہے تو اس بات سے کبھی ایگری نہیں ہوگا کہ اس کا قائد، اس کا جو خدا ہے، اس کا جو بت ہے، وہ کوئی غلط پالیسی، وہ کوئی غلطی یا گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسا سٹیپ بھی لے سکتا ہے کہ جو ملک کے مفاد میں نہیں بلکہ ملک کے نقصان میں ہے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی سے بلونگ کرتا ہے، وہ مر جائے گا، وہ اس بات پہ کبھی نہیں آئے گا کہ اس کا جو قائد ہے، اس کا جو کپتان ہے، وہ ایسا سٹیپ لے سکتا ہے جو ملک کو نقصان پہنچائے۔ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا سب سے بڑا تقاضا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کا کیا جائے۔ اسی طرح جب آپ کسی جماعت کو چلاتے ہیں، کسی جماعت کو ایک کانسیپٹ، آئیڈیالوجی کے ذریعے لے کے آتے ہیں جس کا پرپز احتساب ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس جماعت میں موجود تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بذات خود ایک اسکیم ہے، ایک فراڈ ہے، اور یہ فراڈ پاکستانیوں کے ساتھ پچھلے 70-75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہر
10 سال 15 سال بعد ایک نئے کریکٹر کی انٹری کی جاتی ہے عوام کے جذبات کو بھڑکا کر، اور اس امیچور، ان انٹلیکچوئل، ان ایجوکیٹڈ عوام، ایسی عوام جس میں بھکاریوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ ہے، جہاں پڑھا لکھا لوگ اس ملک میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے، اس عوام پر لا کر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک مشکل ٹاسک نہیں ہوتا۔ برباد یہ گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔